وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا یار عورتوں کی ناک نہ ہوتی نہ تو یہ گھو کھا لیتی. یہ محاورہ ہے، یعنی عورتوں پر خدا نے ایک پردہ ڈالا ہے ورنہ سب کچھ کر گزرے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میرے علاوہ خبردار کہ میرا نام لے لیا، میں بڑی پاک بی بی اور ہوتی ہے سب کی مائیں پاک بی بی. شیخ سعدی وہ آدمی ہے جس نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. اس نے کہا اچھا تو روز کہتی رہتی ہے میں بڑی پیاری ہوں میں. تو شیخ سعدی نے کہا تیرا میں نکالتا ہوں ذرا. کہا امی یہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے ہندوستان جانا ہے. اس زمانے میں بخارا اور سمرقند کے لوگ بھی ہندوستان آتے ہیں. شیخ عبدالحق بخارا کے رہنے والے، مجدد افغانستان کابل کا باشندہ ہے. ہندوستان سونے کی چڑیا، دا برڈ آف گولڈ کہتے تھے انگریز بےایمان اس کو. ویسے آئے تھے ہندوستان جانا ہے جی. اچھا جی بیٹے مت جاؤ نہیں جانا ہے. 15-20 دن میں ماں کو راضی کیے چلا گیا. 20-30 دن کے بعد بیس بدل کر اپنی گلیوں میں بھیک مانگنے آئے. اپنے گھر پہ بھی کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے لگا. اس نے کہا بھائی یہ تو بوڑھی عورت کا گھر ہے بیوہ کا، یا کیا بھیک مانگنے آیا؟ اچھا بیوی کوئی بات نہیں. چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن آیا، پھر پانی مانگا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہاں تک کہ جی شادی طے ہو گئی کہ آپ اکیلی رہتی ہے. کوئی لڑکا ہے ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو ہندوستان چلا گیا. اب آپ اکیلی ہے؟ بالکل میں اکیلے. اچھا آپ کی صحت تو اچھی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں؟ کہ بس کسی نے رشتہ مانگا نہیں آج تک، نہ میں نے خیال کیا ہے کہ نا بس اب آپ تیار ہو جائیں. چلا گیا، پھر آیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن میرے ماں باپ نہیں مانتے کہ کوئی فقیر کے ساتھ کوئی شادی کر سکتی ہے. تو میں سے کرو کوئی اپنے ایک جوڑا دو نشان کے لیے، اور سر کے بال جو ہے نا یہ ذرا کاٹ کے دو تھوڑے سے. وہ فوراً گئی کینچی سے اچھا خاصا زلف کاٹے اور بکسا کھول کر کے اپنی جوانی اور اس زمانے کا کوئی اچھا جوڑا بنارسی سمیت نکال کے اس کو دے دی. چلا گیا. اب یہ انتظار میں ہے کہ وہ آئے تو شادی ہو. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد شیخ سعدی پھر شیخ سعدی بن کے گھر پہنچ گیا. اے میرے بیٹے پیارے آپ نہیں تھے، میں بڑے آرام سے رہتی تھی، بہت یاد کرتی. بہت پیارا بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا لاڈلا ہے. تو بیٹے نے کہا بہت اچھا، لیکن امی اگر عورتوں کی ناک نہ ہوتی نا تو یہ گھو کھاتی میرے علاوہ. اس نے کہا آپ کے علاوہ یہ جوڑا آپ کا، یہ زلف آپ کے، آپ تو میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی. الزانیۃ والزانی، ضعف اور کمزوری سے معاصی پیدا ہوتے. اولیاء کرام اور بزرگان دین کیوں گناہ نہیں کرتے؟ ایمانی قوت بہت ہوتی ہے، یاد رکھنا ایمانی قوت. ہمارے مدرسوں میں ہزاروں طلباء مل کے رہتے ہیں ایک کمرے میں، خوبصورت نوجوان، ساری طاقت اور شباب موجود، لیکن ایمان کی قوت و صلاحیت عروج پر ہوتا ہے. پاک صاف سال ہر سال کوئی نام و نشان کسی بات کا نہیں ہوتا. اللہ ہمیشہ پاک صاف رکھے. ظاہری قوت اور باطنی قوت دونوں سد راہ ہے معاصی کے لیے، یاد رکھیں. اللہ اس لیے حدیث میں ہے کہ کسی عمر میں بھی کوئی گناہ سے محفوظ نہ ہو، نڈر نہ ہو کہ میں بچ گئے، خطرہ ہے کسی وقت. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بزرگوں سے بھی پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بزرگوں پر بوجہ ذوف کے شیطان حملہ کر لیتا ہے. اللہ الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی زنا کرنے والا مرد، فجلدو پیٹو ان کو، کل واحد ہر ایک کو،
منہما دونوں میں سے 100 جلدہ 100 کوڑے. کئی عورت یا مرد گڑبڑ کرے اور لگاؤ 100 ڈنڈے پکڑ گئے. قاضی کی قضا کے بعد 100 ڈنڈے جو کھا جائیں گے نا تو پھر وہ ایک ڈنڈے کی شہوت ختم رہے گی. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے شہوت ہوئی تھی نا، اور ایک لمبا ڈنڈا لے کے ایسے ایسے کرتی ہے. تو نے ایسا کیا ہے. قرآن پاک تیری بلاغت پر قربان جاؤ، کیسی فساد ہے. فجلدو، مارو. پھر کہ بھئی عورت ہے، بے قصور ہے، عاجز ہے، اس کو وہی عاجز ہے. الزانیہ، یہی تو دعوت دینے والی ہے، یہی تو سبب بنتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی آدمی شادی نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے، او مشرکتن یا مشرک عورت سے. عموماً اس کا طبی میلان ایسا ہوتا ہے، وہ اس قسم کی چیزیں پسند کرتا ہے. والزانیۃ، اور زنا کرنے والی عورت، لا ينکحها الا زان او مشرک، اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا مگر زناکار یا مشرک آدمی. شرعاً زانی اور عفیف کا نکاح جائز ہے. یہ طبیعتوں کا بیان ہے کہ عموماً یہ آپس میں ملتے رہتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ناپسند بنا دیا گیا یہ مسلمانوں کے لیے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چھوٹا بچہ ہے کہ ہم نے منع کر دی ان سے دائیں کہ کسی اور کا دودھ نہ پیے، تو حرمت شرعی نہیں تھی، حرمت طبعی تھی. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی پاک دامن عورتوں پر. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر لا نہ سکے 4 گواہ لانے پڑیں گے. وہ بھی ایسا جیسے جیسے سلائی سرمدانی میں ہوتی، اس طرح کہے گا. فجلدوہم، کوڑے لگاؤ ان جھوٹوں کو. 80 جلدہ، 80 کوڑے. کسی پر تہمت لگائی ثابت نہ کر سکا. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ماننا نہیں ان کی گواہی کبھی بھی. ابو حنیفہ نے کہا ہے محدود فی القذف، ہمیشہ مردود الشہادہ ہے. لفظ ابدن سے ابو حنیفہ نے استدلال کیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ بے راہ رویے والے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. دنیا میں کیسے پتہ چلے گا توبہ ہوئی اصلاح ہوئی ہے؟ کیا پتہ چلے گا؟